بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایسا مبارک مہینہ آ گیا ہے، اس کے بعد پھر مبارک، پھر بہت ہی مبارک۔ اس کی تیاری میں اگر ہم نہیں لگے تو رمضان جیسے پچھلا گزرا ہے ویسے گزر جائے گا۔ اور تیاری ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کچھ نہ کچھ تیاری میں لگا ہی رہتا ہے۔ تیاری ایک ایسا لفظ ہے، صبح میں ہر آدمی تیار ہوتا ہے، چاہے طیارے پہ جانا ہو یا نہ ہو، لیکن تیار تو ہوتا ہے۔ اس لیے تیاری لفظ بڑا عجیب ہے جو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے صبح سے لے کے شام تک۔ اسی تیاری میں ایک تیاری ہم اپنے لیے طے کر لیں کہ ہمیں رمضان بہت اچھا گزارنا ہے، اور اس کے لیے ایک دعا جو بتائی گئی علماء سے سنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو یہ تیاری کے مہینے ہیں، رمضان کی تیاری۔ 2 مہینے تھے رجب و شعبان تیاری کے، اس میں سے 8 کم ہو گئے یا کم ہو رہا ہے۔ ہم نے کچھ تیاری کے بارے میں سوچا ہے، کچھ تیاری کرنا ہے۔ جب نہیں سوچا تو تیاری نہیں سوچا تو تیاری نہیں۔ تو کیا تیاری کرنا ہے؟ گناہوں سے توبہ کر کے رمضان کا استقبال پاک صاف دل سے کرنا۔ ابھی سے توبہ شروع ہو۔ ایک عالم کی بات سن رہا تھا، انہوں نے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے رجب کے بارے میں بتایا ہے کہ اس میں نیکیاں 2 گنا کر دی جاتی ہیں۔ جمعہ 1 پڑھا 2 جمعہ کا ثواب ملے گا، انہوں نے بیان کیا ہے رجب میں۔ تو یہ بتایا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کسی عالم کی بات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، تو کہنے کے لیے 2 گنا خوش ہو کر کتنا بڑھا دیں گے پتہ نہیں، لیکن یہ ضابطے کی بات ہے۔ تو یہ کتنا بڑا نفع ہوا؟ 1 پر 1 فری۔ کیا ہے یہ؟ 1 پر 1۔ کہیں بھی بورڈ لگا رہتا دوڑے چلے جاتے ہیں، اور گوگل میں تو ڈھونڈتے رہتے ہیں 1 پہ 1 فری۔ تو یہ فری میں ہم نے کتنا نفع اٹھایا؟ 2 رکعت پڑھ کے 4 رکعت کا نفع اٹھایا نہیں؟ ضرورت نہیں ہے تو کس کی ضرورت ہے؟ مال کس کی؟ مقدر سے زیادہ مل سکتا ہے؟ کسی کو ملا، کسی کو نہیں ملے گا، اور یہ ملے گا اپنی کوشش سے۔ سنا تو میں بہت چوک گیا، کہتے ہیں جن سے بیان سنتا رہا، کتاب پڑھتا رہا، کبھی یہ بات نظر سے گزری نہیں۔ 1 کا 10 ملے گا، 70 ملے گا، بہت ملے گا، لیکن وہ کہ اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ پڑھیں 1 نیکی کریں گے تو 2 نیکی مل جائے گی۔ اگر 1 نیکی کی 10 نیکی ہے، اجر 1 بھلا کام کیا 10 نیکی ملتی، کم سے کم 10 دیتے ہیں اللہ پاک، تو یہ 20 ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ 20۔ کتنا بڑا فرق ہو گیا، یہ کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ تو کیا کریں گے؟ کچھ کریں گے، کل کریں گے۔ کب کریں گے؟ نہیں، کل کریں گے۔ پھر کل آئے گا تو پھر کل کر لیں گے۔ جب کل پھر آ جائے گا تو یہ ہوگا کہ آج بہت بزی ہیں، شیڈول بہت ٹائٹ ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، شیڈول ٹائٹ ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے ٹائٹ آ گیا۔ ارے اسی میں سے اپنا جیسے وہ ضروری اور اہم کام ہے ویسے یہ ضروری اہم کام ہے، تو بڑھائیں گے کچھ نیکیاں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ والے جو رمضان میں عبادت بڑھاتے ہیں تو یہ دل پاک صاف کر کے گناہوں سے توبہ کر کر کے رمضان میں عبادت کا رنگ چڑھاتے ہیں، عبادت کا رنگ چڑھاتے ہیں۔ اس میں ان کے دل پر پھر اللہ کی محبت کا وہ اثر ہو جاتا ہے کہ پورے سال وہ اثر باقی رہتا ہے۔ ہم لوگ کو تو اتنا تھوڑا سا اثر ہوتا ہے کہ ابھی مسجد سے نکلے ابھی بدنگاہی، ابھی مسجد سے نکلے ابھی دوسروں کا تذکرہ۔ اس لیے ہم نے جو کر لیا وہ کر لیا، توبہ کریں۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ بڑی مہربانی اللہ پاک کی، کتابوں میں جو باتیں لکھی اس کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ 2 فرشتے ہیں، یہ لکھتے ہیں، داہنا والا نیکی لکھ لیتا ہے اور بائیں والا برائی لکھ لیتا ہے، کس نے برا کام کیا۔ لیکن داہنا والا ایسا ہے کہ جیسے کوئی بھلائی کرتا ہے ویسے لکھ لیتا ہے، ذرا بھی دیر نہیں کرتا، لکھو ابھی لکھو۔ اور یہ جو بایاں ہے اس کو لکھنے نہیں دیتا، یہ سمجھ لیں داہنا امیر ہے اور بایاں
معمور میں سے ہے، تو اس کے حکم کا انتظار کرتا ہے، مگر پوچھتا رہتا ہے لکھ لوں لکھ لوں، لکھنے نہیں دیتا۔ کچھ دیر جب گزر جاتی ہے، کتابوں میں سبق لکھا ہوا ہے، تو اس کے بعد وہ لکھتا ہے۔ تو یہ جو لکھنے نہیں دیا جاتا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے گا، ابھی لکھ مت، کیونکہ یہ ایمان والا ہے، اور ایمان والا جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہو، اور غلطی نہیں کریں گے ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی غلطی کر دے سو اسے بڑی بڑی آنکھوں سے گھورنا نہیں چاہیے، ایسا ہوگا ایسا کرتا ہے، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ تو کیسا ہے پہلے تو دیکھنا۔ اور ویسے بھی کہیں تو لکھا ہے کتاب میں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو کہیں اپنی ہی تو برائی نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ تو بندوں کو پکڑنے والا ہے کون؟ اللہ نے تو اتنی چھوٹ دیا کہ اس نے گناہ کیا، ہم نے پکڑا ہی نہیں پکڑا نا، چھوٹ دیا، توبہ کا موقع دو۔ اس لیے اگر ہم اپنی عادت بنائیں، بہت بار بار دہرا رہا ہوں، اللہ مجھے بھی بعمل بنائے، ہم کو دیندار بن جانا، اللہ کو خوش کر دینا بہت ہی آسان ہے اگر ہم چاہیں تو۔ بہت جلدی سے راضی ہو جاتا ہے اللہ پاک۔ لوگ غصہ ہوتا ہے تو جلدی راضی نہیں ہوتے، بہت منانا پڑتا ہے۔ اللہ پاک تو بہت جلدی سے راضی ہو جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ بھی معاف کرنا اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بڑے سے بڑا ہو جائے، ایمان والے کی بات ہے، کفر شرک کی بات نہیں ہے۔ اور کفر شرک والا بھی توبہ کر لے تو اس کی بھی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے کچھ چیزیں اپنے لیے ہم طے کر لیں۔ پہلی بات، دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دیں، کون کیسا ہے یہ نہ، جب یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے تو اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں، بھائی مجھے تو میرے بارے میں سوچنا ہے، اور اس سے ہمدردی جتانا ہے، اس کی نیکی الگ سے ملے گی کہ اللہ پاک بندہ تو بہت اچھا ہے، آپ اس کی یہ غلط عادت اس سے چھڑوا دیجیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی جس کام کو خود اچھے کام کو کرتا ہے تو دوسرے کو اس کام کو نہ کرتے دیکھتا ہے تو اس پہ غصہ آتا ہے اس کو۔ مثلا اگر یہ فجر کا نمازی بھی ہے، فجر کا نمازی الگ ہے اور 4 وقت کا نمازی الگ ہے، جو فجر کی نماز پڑھے وہ نمازی ہے اور جو 4 وقت کی پڑھے وہ بھی نمازی ہے۔ ایک کے پاس ₹1,00,000 ہے، ایک کے پاس ₹1,00,00,000 ہے، فرق ایسے ہی سمجھ لو، اس کا فرق ایسے ہی سمجھو۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھو۔ ہم جس پر نگاہ ڈالیں گے، جب کمی کی ڈالیں گے تو کمی نظر آئے گی، اور جب خوبی کی ڈالیں گے تو خوبی نظر آئے گی۔ اور جو نظر آتی ہے نظر آنا نہیں ہے، یہ دماغ جو ہے کمپیوٹر ہے، اسی سے بنا ہے کمپیوٹر، اس میں جا کے وہ فیڈ کیا کہتے ہیں اس کو، سیو ہو جاتا ہے، سیو ہو جاتا ہے وہ۔ اب برائی دیکھا تو سیو ہو گئی، اور بھلائی دیکھا تو وہ سیو ہو گئی۔ تو اب تک ہم نے کیا سیو کیا ہے؟ بیوی کا تذکرہ تو کروں گا نہیں، رجب کا مہینہ ہے، کتنی کمی ہے، کتنی خامی ہے، کتنی برائی ہے، اور اب خوبصورت بھی کم لگنے لگی۔ اب کیا ہو گیا؟ بیوی والے ہیں نا یہاں؟ اچھا، اپنی بیوی اچھی لگتی ہے کہ سب کی بیوی اچھی لگتی؟ بولو مت، جواب دے دینا اللہ کو۔ اگر سب کی اچھی لگا کے گئے تو ان کو کیا جواب دو گے، اور اپنی اچھی لگا کے گئے تو وہاں کیا جواب دو گے؟ اللہ نے انسانوں کو کچھ نہ کچھ کمی کے ساتھ رکھا ہے اور بہت ساری خوبیوں کے ساتھ رکھا ہے، اور کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے اندر خوبی نہ ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے، مومن بندوں کی خصوصاً خوبیاں دیکھنا شروع کریں۔ ابھی ایک صاحب نے ایک بہت بڑی غلطی کیا تو لوگوں کو بڑا ہوا کہ یار اتنا بڑا غلط کام کیا، تو کچھ لوگوں نے ان کا تذکرہ شروع کیا۔ تو میں نے پوچھا ان میں کوئی اچھائی نہیں ہے؟ کوئی اچھائی نہیں ہے؟ کل سوچ کے بتانا۔ اور میں بھی سوچ کے آؤں، میں جتنا جانتا ہوں۔ تو میں نے جب سوچنا شروع کیا تو 2 خوبی ان کی نظر آ گئی، اور صبح نیچے آنے تک میں 3 خوبی نظر آئی۔ اب جو صاحب ان پر بہت غصہ تھے، میں جانتا ہوں، وہ ملے تو میں نے ان کو یہ سنایا کہ بھائی میں نے تو اب تک ان کی 3 خوبیاں تلاش کیا، اب تم سوچ کر بتاؤ۔ تو دوسرے دن آئے تو کہنے لگے 4-5 خوبیاں میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ۔
تاکہ میرے بھی علم میں آ جائے. تو جو میں نے سوچا تھا خوبیاں انہوں نے نہیں بتایا تھا, انہوں نے 5 الگ بتایا. تو کتنی جان گئے ہم لوگ؟ 8 جان گئے. اللہ کسی کو بخشنے کا بہانہ ایک نیکی بھی بنائے گا, ایک نیکی کو بہانہ بنائے گا اور بخش دے گا. ایک آدمی مر گیا, ایک کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کا مفہوم سناتا ہوں میں. اللہ نے فرشتوں سے کہا جاننے کے باوجود بھی کہ اس کے پاس بخشنے کے لیے کچھ ہے ایسی چیز, کچھ اچھے کام کرتا تھا؟ تو کچھ نہیں. تو کچھ اچھے کام نہیں کرتا تو دن بھر کرتا کیا تھا؟ تو جہاں بیٹھتا تھا آپ کی جنت کا تذکرہ ضرور کرتا تھا. کہا تو دے دو جنت. اب کہاں کوئی خوبی نہیں مل رہی اس کی, فرشتے تلاش کر رہے ہیں. کون؟ ہم آپ نہیں تلاش کر رہے ہیں, فرشتے تلاش کر رہے ہیں. ایک آدمی مر گیا, سبھی مر جائیں گے اور سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کے گناہ دیکھیں, اپنے گناہ دیکھ کر توبہ کر لیں. تو کچھ ہے بخشنے کے لیے بہانہ, کیونکہ وہ بخشنا ہی چاہتے ہیں اور ہماری فکر یہ کہ ہم پکڑنا چاہتے ہیں. جو اس فطرت پہ مرے گا پکڑا جائے گا, اور جو اس فطرت میں مرے گا نہیں بہت اچھا آدمی ہے, یہ تو اچھا ہی ہے نا. تو اللہ کہیں گے ہمارے بندوں کی اچھائی دیکھتا تھا. اور نہیں, مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ساری مخلوق میں سب سے افضل کس کو بنایا؟ بہترین شاہکار کس کو؟ انسان کو. انسان میں سب سے اچھا کس کو بنایا؟ ایمان والوں کو. جس کو اللہ پاک اچھا کہیں اس کو ہم خراب کہہ رہے ہیں. ذرا غور سے سن لے, سمجھ لے یہ بات کو, ہم بھی سمجھیں. اللہ پاک تو اچھا کہہ رہے ہیں اور ہم اسے برا کہہ رہے ہیں, تو ہم کس کے مقابلے میں اپنی بات چلا رہے ہیں؟ چل سکے گی؟ تو یہ مر گیا, مر جائیں گے, سبھی مریں گے. کچھ ہے؟ کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. تو کیا مطلب؟ جہنم میں چلا جائے. اتنی محبت کرتے ہیں اللہ پاک, ہمیں سمجھ میں آ جاتا تو ہم کبھی نافرمانی نہیں کرتے. انہی کو نہیں سمجھا جو ہمیں سب سے زیادہ چاہتے ہیں. یہ ہمیں چاہتے ہیں, وہ ہمیں چاہتے ہیں, وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. ارے اللہ سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہے کیا؟ ماں نہیں کر سکتی اتنا جتنا اللہ کرتا ہے. وہ کسی بندے کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے. آج امام صاحب نے نماز میں اور خطبے میں سب سنایا نا, تمہارے سامنے جو کچھ آتا ہے تمہارے کیے کا نتیجہ ہے. اور شیطان اتنا ہوشیار ہے, اتنا ہوشیار ہے کہ وہ کبھی اپنے اوپر الزام لیتا نہیں. کبھی کسی نے کہا شیطان نے کرا, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, اور دیکھو فلانے نے ایسا کیا. اور برا کام کون کرواتا ہے؟ وہ کہتا ہے شیطان نے ایسا کیا. اصل دشمن کو بھول گئے اور جو دوست بنانے کے لائق تھا اس کو دشمن بنا دیا. نفرت کی نگاہ ڈال کر, غصے کی نگاہ ڈال کر, حقارت کی نگاہ ڈال کر. سوچے تو صحیح, ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں؟ تھوڑا اپنے لیے وقت نکالا جائے. شیڈول ٹائٹ نہیں, ہمارا اتنا کام ہے, پہلے یہ کریں گے. ہمارے دوست بیٹھے, انہوں نے ایک دفعہ ایک غیر مسلم کے ساتھ کوئی معاملہ تھا لینے دینے کا, تو بار بار فون لگاتے رہے ملاقات کے لیے کہ فلاں وقت ملاقات ہو جاتی, لیکن وہ فون اس نے ریسیو نہیں کیا. پھر جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو دن بھر تو ہم دھندے میں رہتے ہیں, صبح صبح تھوڑا سا مالک کو یاد کرتے ہیں, اس میں بھی میں فون اٹینڈ کروں تو پھر مالک کی یاد کیسی؟ کون کہہ رہا ہے یہ ایمان والا نہیں ہے. وہ جس کو مانتا ہے, جس کو پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے ہمیں اس میں ڈسٹرب نہیں چاہیے, ہم نے اتنا وقت طے کر رکھا ہے اس کی یاد کے لیے. ہم نے بھی کچھ طے کر رکھا ہے. ہمارا فون تو ہر وقت سرانے اور بائیں اور رائٹ لیفٹ سامنے کچھ بھی کام کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, گھنٹی بجی تو اب گھنٹی کیا ہے, جسے کہا نا اسے سور پھونک دیا جاتا ہے. جب سارا چھوڑ کے کس کا فون ہے, کس کا فون ہے, کیا کرے گا نماز میں, کس کا فون ہے؟ ابھی تو تلاوت کر رہا تھا, چھوڑ نا فون, بند کر دینا تھوڑی دیر. جب ایک ایسا آدمی سبق دے رہا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے کہ جب میں نے وقت اس کے لیے مالک کے لیے نکال لیا تو اب ہم فون تھوڑا ہی اٹھائیں گے. جو ہوا سو ہوا, کم سے کم اب تو تیار ہو جائیں کہ ہمیں ہماری قبر میں جانا ہے, کوئی ساتھ آئے گا نہیں, مال تو سبھی چھوڑ کر جائیں گے. غلط کماؤ, صحیح کماؤ, جیسے بھی کماؤ, مقدر سے زیادہ نہیں پا سکتے. اور حساب حلال مال کا دینا, یہ بھی سمجھ لیں, حساب حرام مال کا نہیں دینا ہے.
تو کتنا چوکنا رہنا چاہیے کہ جب حلال کا حساب ہوگا، ہم حلال ہی کما رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ اس کا حساب ہوگا. لیکن جب تھوڑی دیر فرصت سے اللہ کے سامنے بیٹھیں گے کہ میں نے اتنی دیر اللہ کے لیے نکال لیا ہے، اس میں سب کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، اللہ کے سامنے توبہ کریں گے، تلاوت کریں گے، کچھ نفلیں پڑھیں گے. اس لیے کہ اس وقت نفلوں کا بھاؤ کیا کہا انہوں نے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، یہی نام ہے نا کہ نیکیاں ڈبل کر دی جاتی ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا وقت طے کریں گے. کوئی ساتھ نہیں گیا، کوئی ساتھ جائے گا نہیں. ہر جانے والا ایک جھٹکا دے کر جاتا ہے، دیکھو میں جا رہا ہوں، تم کو آنا ہے، کچھ تیاری کرو. لیکن ہم پھر اپنے کام میں مست ہو جاتے ہیں، اور کام جتنا اللہ نے طے کر لیا بننا وہ بنے گا، جتنا نہیں طے کیا وہ نہیں بنے گا. ہمارے نہ بنانے سے بنتا ہے، نہ بگاڑنے سے بگڑتا، کچھ بھی ہوتا نہیں ہے. یہ سب مقدر ہے. تم ہاتھ پیر چلاتے رہو، جائز تدبیریں کرتے رہو، حلال روزی کماتے رہو، حلال کھاتے رہو، دھوکے سے بچتے رہو، دھوکہ دینے سے بھی بچتے رہو. یہ سب چیزیں کرتے ہوئے اللہ کی یاد کے لیے تھوڑا وقت نکالو. اور جس کو اللہ نے اپنا کلام سکھا دیا ہے اور اس نے ناقدری کیا تو وہ تو پھر زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے جو حافظ ہیں وہ طے کریں ہم روز اتنا پڑھیں گے. ہم پہلے اللہ کا کلام پاک اتنا پڑھیں گے. روز میری تلاوت کم سے کم 3 پارے ہوگی. کچھ نفلوں میں پڑھیں گے. بہت سے ماں باپ دنیا سے گئے ایسے جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، تو ان کے بچوں نے جو حافظ تھے اوابین میں جتنا قرآن پڑھ سکتے تھے ماں باپ کو ایصال ثواب کرتے رہے. زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی روز کرتے رہے. کہ سب کام بعد میں کریں گے، یہ کام پہلے کریں گے. میرے ماں باپ کا احسان ایک مجھے حافظ بنا دیا. جب یہ چھینا جائے گا تو دنیا کی کوئی دولت کام نہیں آئے گی. دنیا کی کوئی دولت کام نہیں آئے گی. اور ہم لوگ جیسے ناظرہ والے ہیں، ہم بھی طے کریں ہم روز کم سے کم اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنی دیر دعا مانگیں گے، اور اتنی دیر توبہ کریں گے. آج کل ایک توبہ کی دعا بہت وائرل ہو رہی ہے، اور آیا کثرت سے مانگو، اس کی ضرورت ہے. حالات ہیں، حالات سے نکلنے کے لیے توبہ ہے. اور مرنا سب کو ہے، تو وہ بھی مر گیا. ایک کی بات کر رہا تھا نا، مر گیا. وہ پوچھا ہے کچھ بخشنے کا سامان، بخش دوں؟ تو کہا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اب دیکھو اللہ پاک کیسے بہانہ بنا رہے ہیں. اچھا کسی عالم سے محبت کرتا تھا؟ اللہ کو سب معلوم ہے. کہا نہیں کسی عالم سے محبت. یہ بات مجھے ایک مولانا صاحب جو مجھ سے عمر میں 8-10 سال بڑے رہے ہوں گے، مر گئے اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے بمبئی سے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیسٹ میں سن کر مجھے سنایا تھا. بات وہی ان کی سنا رہا ہوں میں، الفاظ میرے. تو کہا کسی عالم سے محبت نہیں کرتا تھا. اور ہم لوگ کو تو مولانا لوگ پہ بڑا غصہ ہے. سب سے زیادہ غصہ ہمارا کہاں ہے؟ امام صاحب پر. امام صاحب جب بھی دیکھو تو آدھا منٹ لیٹ تو آئیں گے، جلدی آئیں گے تو آدھا منٹ لیٹ آئیں گے. اور یہ اعتراض کرنے والا وہ تیری تکبیر اولیٰ کتنی دفعہ چھوٹی ہے، تیری نماز کتنی دفعہ چھوٹی. نہیں ہماری چھوٹے تو چلے گا، امام آدھا منٹ لیٹ ہے تو پکڑا جائے گا، کیونکہ وہ تنخواہ دیتے نا. ہم کو نماز پڑھنے کی تنخواہ تھوڑی اللہ دیتا ہے. ہم لیٹ آئیں گے تو چلے گا، ہم قضا کریں گے تو چلے گا، ہماری تکبیر چھوٹے گی تو چلے گا. سب نقصان ہے. کل میں بھاگا آ رہا تھا، ایک چھوٹا بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تکبیر اولیٰ ہو گئی کیا؟ ارے اب پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے تکبیر اولیٰ کو. ہم نے کہا نہیں بیٹا ابھی کہاں، ابھی تو تکبیر اولیٰ اس کو بولتے امام صاحب تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہتے نا، اس کو کہتے تکبیر اولیٰ. اچھا وہ کیا سمجھ رہا تھا پتہ نہیں، مگر مجھے اس کی خوشی ہوئی کہ یہ چھوٹا سا بچہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تکبیر اولیٰ ہو گئی کیا. خیر تو کسی عالم سے محبت نہیں ہے، ملاقات بھی نہیں ہے. اب ملاقات کم ملاقات، چلتے پھرتے کہیں ہو گئی؟ کہا نہیں، یہ بھی نہیں. اب اللہ تعالیٰ کو دیکھو بہانہ بنا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا ایسا کوئی آدمی جو علماء سے محبت کرتا رہا ہو، اس سے اس کی ملاقات تھی، محبت تھی؟ ہاں ایسے تو لوگوں سے اس کی محبت تھی جو علماء سے. اب اس چیز کو بہانہ بنا دو. دوستو کہنا یہ چاہتا ہوں، پکڑنے کے بہانے مت بناؤ. گنہگار امت کو پکڑنے کی بات مت کرو. یہ امت کے لیے توبہ اتاری گئی ہے، اور ہر گنہگار توبہ کی طرف لپکتا ہے. آج نہیں، تھوڑی دیر کے بعد لپکے گا. کچھ گھڑی تک تو فوراً کر لیا توبہ، اس لیے خود گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کیا جائے، ورنہ سونے سے پہلے پہلے توبہ کیا جائے. اگر ہر گناہ کے ساتھ توبہ جڑ جائے، ہر گناہ کے ساتھ،
تو اس کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن ہم توبہ کر لیں. اس لیے طے کر لیں ہم سب. آج کے بیان سے کیا کیا کریں گے؟ ایک تو توبہ کر لیں گے، توبہ روز کریں گے، بار بار کریں گے. اور جو دعا چلائی گئی ہے وائرل ہو رہی نا، اس کو تو بار بار مانگا جائے، بار بار توبہ کی نیت سے پڑھا جائے. اور کچھ نفلی اعمال بڑھا دیے جائیں. جو لوگ زکوٰۃ نکالنے والے ہیں وہ اگر ابھی سے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں تو غریبوں کا بڑا کام ہو جائے. وہ غریب کپڑے خرید لیں، ٹیلر کو دے دیں، ٹیلر سل کے دے دے گا. جن کے کپڑے بہت سلے جاتے ہیں وہ چاند رات کو بھی لے آ کے جب دیتے ہیں ٹیلر کو تو بھی ٹیلر سلتا ہے کہ میرا بڑا گراہک ہے. اور جو سال میں 2 جوڑا سلاتا ہے ٹیلر بولتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ان مجبور بندوں کی مجبوریاں دور کرو. زکوٰۃ پہلے نکالو، جو بانٹنا ہے پہلے دے دو. ان کو سمجھا دو کہ یہ تمہارا رمضان تک کا اتنا حساب بنا دیا ہوں کہ انشاءاللہ رمضان تم یکسوئی کے ساتھ گزار لو گے. اور اپنے لیے جو کچھ خریدنا ہے کرنا ہے وہ بھی اس کا انتظام کر لو، ابھی سے کر لو تاکہ دل یکسو ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں عبادت کے لیے قبول فرما لے. اور جب ہم تیاری کریں گے چاہیں گے تو جو نہیں چاہتا اس کے بخشنے کے بہانہ بناتا ہے، اور جو چاہے تو اس کو کیوں نہیں بخش دے گا. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.